یاد رکھ لیں، بریلویت کوئی مذہب نہیں ہے، دیوبندیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بڑے اکابر علماء کے مدارس ہیں، ان سے اختلاف ہے علمی مسلکی، ان سے اختلاف ہے کسی کو علمی مسلکی، اختلاف کو علمی اختلاف کے دائرے میں رکھیں، اس اختلاف کو سارا دین، سارا مذہب اور سارا مسلک نہ بنا دیں۔ جب آپ سارا مسلک اور مذہب بنا دیتے ہیں ایک مسئلے کو، ایک واقعہ پیش آیا، آپ اس واقعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس دین بھی گیا، قرآن بھی ایک طرف، حدیث ایک طرف، امام اعظم کا مذہب ایک طرف، دلائل ایک طرف، حدیث ہے، سب کچھ ایک طرف۔ اس مسئلے پر اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کو بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جب آپ ایک ایک واقعہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک فتویٰ، ایک ایک قول، ایک ایک تحریر، ایک ایک تقریر پر سارا مدار قائم کر دیتے ہیں اور علم کے سارے قواعد، ضوابط، معمول، کتب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تو پھر معاشرے میں جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور سارا دینی ماحول تعصبات کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو مسلک اہل السنت والجماعت ہے۔ بریلوی اساتذہ کی ایک نسبت ہے، میرے بھی شیخ الشیخ ہیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو علمی طریق یہ ہے کہ استاد کو استاد رہنے دو، شیخ کو آپ مرید ہیں کسی شیخ کے، میری بیعت کسی شیخ سے ہے، کسی کا طریقہ قادریہ، کسی کا چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، کوئی جامعہ رضویہ میں پڑھتا ہے، کوئی جامعہ نعیمیہ میں پڑھتا ہے، یہ آپ کے مدارس کی پہچان ہے، سندات کی، سندوں کی پہچان ہے، مگر کسی استاد کے نام پر کوئی مسلک نہیں بنایا گیا، شناخت نہیں بنائی، مسلک ایک ہی رہا، خواہ وہ امام اعظم تھے یا امام مالک یا امام شافعی یا احمد بن حنبل سے لے کر آج تک مسلک اہل سنت والجماعت۔